نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل ایمان، رمضان قریب آ رہا ہے، جن برکتوں کا ہمیں شدت سے انتظار تھا وہ برکتیں اب چند دن، چند گھڑیاں، چند لمحات آسمان کا مالک، زمین کا خالق ہم سب کو وہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہی لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کی برکتیں سمیٹتے رہے آج دنیا میں نہیں ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو دنیا سے چلے جائیں گے اور رمضان نہ پا سکیں گے۔ مالک سے ایک بار پھر یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ایمان والی، صحت والی، عبادت والی، رمضان کی برکتیں سمیٹنے والی زندگی عطا فرما۔ یہ مہینہ بڑا ہی خوبصورت مہینہ، اہل ایمان زمین پر تیاریاں کرتے اور آسمان والا رب آسمان پر ایک عجیب سما ان اہل ایمان کے لیے، جو ہی رمضان المبارک آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے سارا سال جنت کے 8 دروازے نہیں کھلتے۔ جب رمضان آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ تیاری ہو رہی ہے، آسمان پر تیاری ہو رہی ہے، اور ہم زمین پر تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے مسجد کا پورا انتظام اور انصرام بالکل ٹھیک ہو، کہ رب کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ قرآن جس کو خوب یاد ہو وہ مصلی پر کھڑا کیا جائے، زمین پر تیاری ہوتی ہے۔ آسمان والا رب غلقت ابواب و جہنم، جہنم کو بند کر دیتا ہے۔ 2 ہی گھر ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جہنم بند اور جنت کھول دی گئی ہے۔ انسان جب بھی عبادت کرتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، تھوڑی سی نماز لمبی ہو تو خیال آتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے، ساتھ والا نہ دیکھ رہا ہو، جلدی ختم کر لوں، جسے ہم وسوسے کہتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ وسوسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان وسوسے ڈالنے والوں کے جو ہیڈ ہے، سلسلۃ الشیاطین، رمضان کی آمد پر ان کو باندھ دیے، جکڑ دیے، بند کر دو۔ اہل ایمان آسمان پر تیاری ہے، رب کے فرشتے زمین پر ان اہل ایمان کو جہاں کتاب و سنت کی دعوت دی جا رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، رب کی رحمت کے فرشتے انہیں اپنی رحمت میں گھیر لیتے ہیں، سکینت اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان کو پاتا ہے اور پھر اپنے رب سے اپنے گناہ معاف نہیں کرواتا۔ یہ تیاری کے عالم ہے، تیاری کیجئے۔ اس حالت میں تیاری کیجئے، عہد کیجئے، اور عہد بھی پختہ عہد کیجئے کہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر ادا نہیں کروں گا، میں مسجد میں پہلی صف میں جگہ حاصل کروں گا۔ یہ تڑپ، یہ طلب دل کے اندر پیدا کیجیے۔ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں اپنے نمازیوں کو، آذان ہوتی ہے، ایک شخص ان میں سے کہتا ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اذان ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے ابھی 15 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، بیٹھ جاؤ۔ اب ان میں سے جن کو سچی طلب اور تڑپ ہے، وہ اذان سنتے ہی اہل و عیال اور احباب کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی کیفیت دیکھیے، وہ مسجد میں پہنچتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں 2 رکعتیں داخل ہونے کی ادا کرتا ہے، پھر بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بھائی
وہ اس وقت اٹھتا ہے جب 1 منٹ باقی ہے دکان سے، دفتر سے، اور جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پہلی رکعت ختم ہو جاتی ہے۔ تڑپ میں فرق ہے۔ اپنی اس طلب اور تڑپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کو فرمایا، میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ موجود ہیں۔ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیجئے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو ان میں شامل ہے، تو ان میں شامل ہے۔ وہ بیٹھ گئے، دوسرا کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تو بھی شامل ہے؟ نہیں نہیں، فرمایا سابقہ کا عکاشہ سبقت لے گیا۔ اس کی اس تڑپ تو دوسرے کو بھی تھی، تیسری صحابی کو بھی تھی، چوتھے کو بھی تھی، لیکن جو ہی آپ نے یہ فرمایا اگلے ہی لمحے وہ کھڑے ہوئے اور دعا کی اپیل کی۔ آسمان والے نے اس کے دل کی تڑپ اور طلب کو دیکھ کر فرمایا یہ اس میں شامل ہو گئے۔ یہ تڑپ پیدا کیجیے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے اور اس کا اندازہ اپنی نمازوں سے دیکھ لیجئے گا کہ وقت دیکھ رہا کہ اذان کا وقت ہے، اب میں مارکیٹ نہ جاؤں، اگر میں گیا تو میری یہ نماز با جماعت ضائع ہو جائے گی۔ یہ ہے تڑپ۔ اور دوسرا کہتا ہے نہیں چلیے پھر جماعت کروا لیں گے۔ یہ فرق ہے اس تڑپ کا، اور اللہ کے ہاں دل کو دیکھا جاتا ہے کہ دل کے اندر تڑپ کتنی ہے۔ کچھ تو ایسے بد نصیب ہیں جو کہیں گے دیکھو جی پھر آ گیا رمضان، پھر مولوی کہیں گے تراویح پڑھو، قرآن، سبحان اللہ۔ اور کچھ آپ جیسے ہوں گے جو کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے ایک مرتبہ پھر رحمت کا مہینہ ہمیں میسر آ گیا۔ تو نمبر 1 اپنے ایمان کی کیفیت، اس کے اندر طلب رب کی رضا اور تڑپ کہ میں نے یہ نیکی کرنی، میں نے یہ نیکی کرنی۔ فرائض کا اہتمام، 5 وقت کی نماز تو پڑھتا نہیں اور قیام اللیل میں کھڑا ہے، بیکار ہے اس کا آنا۔ سب سے پہلے توحید کے بعد فرض نماز، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر اللہ نے فرض کی۔ اپنا شیڈول بنائیے، رمضان کا مہینہ ہے، ظہر میرا دفتر ہے، میری فیکٹری ہے، میرا کاروبار ہے، میری یہ نمازیں کہاں ادا ہوں گی؟ ظہر کے وقت میں کہاں پر ہوں گا؟ فلاں مسجد میرے قریب ہے، وہاں کا ٹائم ٹیبل مجھے معلوم ہو۔ پتہ نہیں 12:45 بجے ہوتی ہے کہ 1 بجے ہوتی ہے، چلو چل کر دیکھ لیتے، نہیں، مجھے خبر ہو کہ مرکز اہل حدیث G11 میں 12:45 پر ہوتی ہے اور دوسری مسجد میں 1 بجے ہو رہی ہے۔ اگر میں یہاں سے نکلوں تو
تکبیر اولا کے ساتھ میں فلاں مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لوں گا. یہ تڑپ پیدا کیجیے. یہ رمضان کی تیاری ہے. یہ رمضان کی تیاری ہے. میں کسی کام سے نکلا ہوں, ملازم ہوں, ڈرائیور ہوں, یوں سمجھ لیں کہ لے کر جانا ہے, تو باس کو کہیں کہ نماز کا وقت ہے, با جماعت نماز مجھے آپ کا کام بھی کرنا ہے اور مجھے فلاں مسجد میں مل جائے گی, میں نماز با جماعت اس مسجد میں ادا کروں. مجھے اہل توحید کی مساجد کا خبر ہو, 5 وقت با جماعت نماز, اس کا اہتمام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کو مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھو تم اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ مسلمان آدمی, یہ مسلمان آدمی. مجھے یاد ہے ایک شخص پورا رمضان روزے رکھتا تھا اور 24 گھنٹے کا روزہ رکھتا تھا, سحری نہ ملی اگلا روزہ بھی رکھ لیا, لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا تھا. میں اسے کہتا تھا کہ آپ فرض پڑھتے نہیں ہیں, نماز پڑھتے نہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے. پہلے نماز ہے, تو رمضان المبارک میں نماز کا اہتمام کیجیے. پھر گھر جائیے اور اپنے اہل و عیال کو پوچھئے نماز پڑھ لیے. اگر وہ کہے کہ شام کی افطاری کی تیاری کر رہے ہوں, نماز نہیں پڑھی, بند کروائیے وہ تیاری. ہم نے تو رمضان کی تیاری کیا سمجھی ہوئی ہے, شام کو وہ ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا کھانوں سے, مشروبات سے, اور دوپہر سے ہی عورتیں مصروف ہو جاتی ہیں کہ شام کو آج افطاری ہے, بڑا مارکا طے ہوا ہے کہ آج روزہ رکھا ہے. سبحان اللہ, بڑا مارکا طے ہو گیا, اور وہ دوپہر سے افطاری تک کھانے اور پکانے کے کاموں میں مصروف. آپ جا کر پوچھئے, نہیں چاہیے مجھے ایسی افطاری کا سامان جو تمہاری فرض نمازیں برباد کر دے. نمبر 2, مہمان آ گئے, اب ان مہمانوں کو لے کر اسی لمحے مسجد میں جائیے کہ نماز کا وقت ہے, اٹھئے اور نماز پڑھتے ہیں. کتنے ہی بد نصیب ہوں گے رمضان المبارک میں جو فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے, فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے. یہ مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ. تو نمبر 1, نماز کا اہتمام. سارے کام بند کر دیجیے. وہ فکرہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور پڑھا اور لکھا اور سنا ہی ہوگا, نماز پڑھیے اس سے قبل کہ آپ کی پڑھی جائے. نہیں, بے نماز کا جنازہ کیسا؟ جب وہ رب کے سامنے نہیں جھکتا تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کیسی؟ نمبر 2, رمضان آ رہا ہے, شیڈول بنائیے کہ میں نے اس قرآن کی تلاوت کتنی کرنی. ہر گھر میں موجود ہے, ہر مسجد میں موجود ہے. اپنے آپ سے طے کیجئے کہ میں اللہ کی کتاب تو پڑھوں, اس کی آواز کھولو, بند, گلا خراب ہو. میں قرآن کی تلاوت تو کروں, میں صبح اٹھ کر دفتر میں جاؤں, کم کرو تو پہلے قرآن پڑھ کر جاؤں. میں اتنا قرآن اگر پڑھ لوں تو رمضان المبارک میں میرے 10 قرآن ختم ہو جائیں گے. اتنا تو میں نہیں پڑھ سکتا, میں اس سے کم کا شیڈول بنا لوں, کم کا شیڈول بنا لوں, اور پھر دیکھوں کہ کتنے قرآن تکمیل ہوتے ہیں. شیڈول بنائیے کہ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے, سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے,
قرآن سے اتنی تمسک کہ اپنے اہل و عیال کو اٹھا کر قرآن کی تلاوت کروں اور کرواؤں. پھر اس شیڈول میں یہ بھی رکھیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں. اللہ مجھ سے مخاطب ہے. یاد رکھیے گا، دنیا کے ہر فرد سے رب اس قرآن کے ذریعے مخاطب ہے. یہ تڑپ پیدا کیجیے. اور جس دن کوئی ایمرجنسی کو وقت نہیں ملا تو دل میں تنگی، غم، تکلیف کہ آج میں نے اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھا، کیسے کاموں میں پھنس گیا ہوں. سبحان اللہ، کتنی تکلیف کے اندر ہوں میں نے اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کبھی یہ وقت ہوتا تھا، حالات ہوتے تھے کہ صبح کو اٹھ کر ماں باپ، اولاد سب قرآن مقدس کھول کر پورے گھر میں قرآن کی آواز آتی تھی، ایسے پڑھا کرتے تھے. چھوٹا بچہ بھی الٹے سیدھا قاعدہ لے کر کرتا رہتا تھا. یہ گھر کے ماحول ہوا کرتے تھے. نمبر 3، اب قرآن کا جو وقت میں نے طے کر لیا، میں اس میں سے دو لائنیں صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک آیت میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں کہ اللہ کہتا کیا. میں پڑھ تو رہا ہوں، میں نے تو 2 قرآن ختم کر لیے، میں نے تو 10 قرآن پڑھ لیے، اور بسم اللہ کا قرآن نہ پڑھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ، جی 10 قرآن ختم ہو گئے. اس قرآن کو پڑھیے. پھر دل میں یہ تڑپ، یا اللہ میں نے پڑھ تو لیا قرآن، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے قرآن مکمل کیا. میں نے 2 آیتیں اللہ اپنی زبان میں بھی پڑھی ہیں کہ اللہ تو کہتا کیا ہے، تو کہتا کیا ہے. نمبر 3، جب قرآن سے یہ تمسک ہو، پھر رات کی قیام اللیل کا اہتمام کہ ایک قرآن تو میں اپنے قاری کے پیچھے سن ہی لوں گا. یہ قرآن کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ. اس قرآن کو جس غلاف کے اندر بند کیا جاتا ہے، وہ چمڑے کا ہو، وہ کپڑے کا ہو. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس غلاف کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور جس کانوں نے قرآن سنا ہوگا، جس زبان نے قرآن پڑھا ہوگا، جن آنکھوں نے قرآن کو دیکھا ہوگا، مجھے بتلائیے کیا اللہ اس چہرے کو پھر جہنم میں ڈالے گا؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. قرآن سے کوئی دوستی لگائیے، قرآن سے دوستی لگائیے، طلب اور تڑپ پیدا کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. میں آیا ہوں مسجد میں نے شروع میں کہا ہے، اذان سنتے ہی میں مسجد کی طرف چلا. اب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا، یہ نماز کے اندر بیٹھا رہے گا. آپ نے نماز نہیں پڑھی، آ کر بیٹھ گئے مسجد میں. اللہ کے پیغمبر سچے کا سچا فرمان ہے، وہ نماز کی حالت میں ہے. اور جب نماز کی حالت میں آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو قیام اللیل کی حالت میں نہیں آ جائیں گے؟ کوئی رب کے ساتھ دوستی لگائیے. رمضان کا مہینہ آ رہا، ہم تو دیکھتے ہیں بازاروں میں
مرد اور عورتوں کا اجتماع، خرید و فروخت کی تیاریاں. یہ رمضان کا مہینہ تو رب سے پیار کرنے کا مہینہ، اس کے اندر تو مسجدیں آباد کرنے کا مہینہ. میں رمضان المبارک میں پہلی مرتبہ سعودی عرب کے اندر گیا، بہت بڑی جامع مسجد میں نے سوچا کہ میں پہلی صف میں آج جگہ پاؤں گا. 10 بجے تھے صبح کے، اور جب میں گیا ہزاروں افراد موجود تھے، مجھے مسجد کے حال کے اندر جگہ نہیں ملی. اور کوئی شخص واللہ میری نگاہ میں ایسا نہیں آیا جو اپنے بچے سے، اپنے بھائی سے گفتگو کر رہا ہو. سب کے سب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ایک عجیب آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی، بڑے آرام آرام سے. حیران کن منظر تھا. کیا ہماری مسجدوں میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں اگر تڑپ اور طلب اللہ ہمارے دل میں پیدا کر دے. اہل ایمان، رمضان المبارک ایسی تڑپ، صدقہ کیجیے. آدھی کھجوری کیوں نہ ہو، آدھی کھجوری کیوں نہ ہو، افطاری کروائیے، اہتمام کیجیے. طرف اور طلب پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ طلب کیا. ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا. اللہ کے نبی یہ 1 روپیہ. دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے 1,00,000 درہم کہا یہ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے. آپ نے دونوں لے لی. اگلے دن آیا، صحابہ موجود تھے اور وہ دینے والے بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم والا 1,00,000 درہم والے پر سبقت لے گیا. صحابہ پریشان ہو گئے، کہاں 1 روپیہ، کہاں 1,00,000 روپے. 1 روپے کی تو مسجد میں کیا چیز آئے گی، 1,00,000 کی تو صفیں آ جائیں گی. مثال دے کر سمجھا رہا. فرمایا 1 درہم والے کو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 درہم والے پر ثواب زیادہ دے دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 درہم دیا ہے نا، اس کی کل مالیت 2 درہم تھی. اس کے خزانے میں 2 روپے تھے. اور جس نے 1,00,000 دیا اس کے پاس تو بہت لاکھ روپے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی تڑپ اور طلب کو دیکھا کہ جو ہی ہم نے صدقے کا سوال کیا اس نے آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. بظاہر وہ 1 درہم تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا فرما، یہ طلب رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی کہ میں مسجد میں پہلے آؤں. اکثر دیکھا جاتا ہے، ہر مسجد کی یہ شکایت ہے کہ پہلے ہفتے میں 2 صفیں ہوتی ہیں اور درمیان کے ہفتے میں مسجد امام کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں کوئی 2-4 بندے مل جائیں سے. غائب ہو جاتے ہیں لوگ. رمضان کی تیاری یہ کیسا شوق ہے کہ رمضان کو منہ دکھایا، پھر جاتے ہوئے منہ دکھایا. جب رمضان آیا جب منہ دکھایا، جب جا رہا ہے تب مسجد میں منہ دکھایا. سبحان اللہ. مومن اور مسلم اور مواحد تو ایسا نہیں کرتا. اس کا تو ایک تعلق قائم ہوتا ہے مسجد کے ساتھ، ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے، پورے مہینے کی تربیت، فوجی ٹریننگ جسے کہتے ہیں کہ پورے مہینے کے اثرات اس کے 11 مہینوں پر ہونے ہیں اور وہ تو بیچ میں ہی بھاگ گیا. مسجدوں کو آباد کیجیے، رمضان اور قرآن اس کے ساتھ تعلق قائم کیجیے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بعد نماز فجر رمضان المبارک میں اتوار کے دن سے ہی اہل علم کو دعوت دی ہے. وہ روزانہ بعد نماز فجر مختلف موضوعات پر انشاءاللہ درس
دیا کریں گے۔ وقت نکالیے کہ رمضان ہے، رمضان ہے، درس ہوگا، اس لالچ سے آؤں کہ اس درس کو پیغمبر کی حدیث کے مطابق رب کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے، اور 29 رمضان تک یہ درس کا سلسلہ چلے گا۔ 29 رمضان روزانہ کی بنیاد پر جاتے ہوئے وہ کیلنڈر آپ باہر سے لے سکتے ہیں۔ رمضان اور قرآن، اس کے حوالے سے خواتین کے لیے باقاعدہ بعد نماز ظہر سے لے کر 1.5 گھنٹہ اوپر خواتین کی مسجد جامع عیسیٰ بن ربیع البنات میں باقاعدہ 1 ماہ کا کورس کروایا جا رہا ہے۔ وقت نکالیے، اپنے گھر والوں کو کہیے کہ صبح اٹھ کے کام مکمل کرو اور مسجد کا رخ کرو، مسجد کا رخ کرو اور وہاں تعلیم حاصل کرو۔ یہ 2 کورس ہم شروع کروا رہے ہیں۔ برکتیں کتنی ہیں، اور اسی پر بات ختم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں پر اللہ کے دین کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس آسمان پر فرشتے اڑتے ہوئے پھرتے ہیں، کوئی مغرب، کوئی مشرق، کوئی شمال، کوئی جنوب، اچانک ایک آواز دیتے ہیں ادھر آؤ، سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور کہا جس کو تم تلاش کر رہے تھے وہ مسجد عثمان ہے، بعد نماز فجر، بعد نماز ظہر یہ درس ہو رہا۔ سارے فرشتے آ کر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو گھیر لیتے ہیں، حاضری لگ رہی ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ یہ اوپر جاتے ہیں، یہ اوپر جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ صبح کے فرشتے اور شام کے فرشتے ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ درس قرآن سن رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ نہیں ہم درس سن رہے تھے یا سنا رہے تھے، جانتا ہے، ان فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، پھر فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اور یہ معافیاں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ، یا اللہ، ایک بندہ تو شاہ صاحب سے ملنے آیا تھا، اسے کام تھا ذاتی طور پر، تو شاہ صاحب آگے درس دے رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ گیا، وہ وہیں بیٹھ گیا کہ درس سے فارغ ہو کر میں اپنا کام شاہ صاحب سے کروا لوں گا، تو وہ تو درس سننے نہیں آیا، نیت۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ او فرشتوں، جو میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ گیا، بے شک وہ اپنی غرض سے آیا تھا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بھی معاف کر۔ واہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين في كل مكان
اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر